بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ 16 شوال غزوہ احد ہے اور اسلام اور کفر کا، حق و باطل کا ایک عظیم مارکہ ہوا، اسلام کو فتح ہوئی اور کفر نیست و نابود ہوا۔ اور پھر غزوہ احد کے حوالے سے، پھر جبل احد کے حوالے سے آج کی ہماری خصوصی نشست ہے۔ اور چونکہ اہل محبت جو ہیں وہ اپنے جو شاعر ہیں ان کو کبھی بھولا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنے محسنین کو یاد کرتے ہیں، اپنے شاعر کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ دن آتے ہیں تو اس حوالے سے اپنی طرف سے کلمات تحسین بھی قوم کے سامنے لاتے ہیں۔ تو 16 شوال کے اعتبار سے ہم نے آج یہ خوبصورت نشست کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں عزت مآب حضرت علامہ قاری رب نواز علوی قادری صاحب۔ سب سے پہلے آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ آج کی خصوصی نشست انشاءاللہ مختصر سی ہے، لیکن اس میں ایک انتہائی اہم اور بالخصوص جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اور عشق اور محبت کا ایک ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں، ان کے ساتھ ہم چند باتیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی مجلس کا ہمارا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں آپ چند کلمات بیان کریں کہ جس سے ہمارے احباب کو پتہ چل جائے کہ غزوہ احد کی اہمیت کیا ہے، شہدائے جو احد ہیں وہ کون ہیں، اس حوالے سے تاکہ ہماری وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی علامہ حافظ عبدالشکور ذیلی صاحب بہت شکریہ۔ یقیناً شوال المکرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمیں ایک بہت بڑے عظیم واقعے کی جانب لے کے جاتا ہے، جو کفر اور اسلام کے درمیان دوسرا ایک عظیم الشان اور بہت بڑا ایک تاریخی اور ایک یادگار مارکہ جو احد کے میدان میں پیش آیا۔ جبل احد کے دامن میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبل احد کے ساتھ خصوصی محبت اور لگاؤ تھی۔ آقا کریم کی خصوصی نگاہ کرم تھی سبحان اللہ، احد پہاڑ کیا پہ۔ بات، سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ جبل احد جو ہے یحبنا و نحبہ، اللہ کہتے ہیں آقا اکبر، کریم کے احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اور احد اس سے پہاڑ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ کیا بات، تو آپ جانتے ہیں کہ بدر میں جو کفار کو ایک شدید ترین چوٹ پہنچی تھی، اور وہ ایک ایسا مارکا تھا جس میں کفار کو گمان بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی 70 ان کے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے جو قائد اور اللہ لیڈر تھے اکبر، اور جو بڑے کھڑپینچ اور سردار تھے وہ سارے واصل جہنم ہو گئے تھے، قتل ہو چکے تھے۔ 70 لوگ قتل ہوئے، بہت سارے گرفتار ہو گئے، بہت سارے شدید زخمی تھے۔ جی، تو پورا مکہ یعنی کہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں کوئی بندہ مرا ہوا نہ ہو یا قید نہ ہو یا زخمی نہ ہو۔ تو وہ ان زخموں کو چاٹ رہے تھے، اور انہیں یعنی کہ ایک عرب کی سرشت میں، جاہلیت میں انتقام اور جوش وہ تو تھا ان میں۔ جی، تو اس لیے انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کر، اور بالخصوص ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو ان کے پاس وہ سارے جمع ہوئے کہ ہمیں تو کسی پل چین نہیں آ رہا ہے، ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، نقصان ہے۔ تو جب تک ہم ان سے انتقام نہیں لیں گے ہم چین کی نیند نہیں سو سکتے جی، اور آرام سے بیٹھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے وہ تجارتی قافلہ جو اس وقت کا گیا ہوا تھا، جس میں نفع کی یہ صورتحال تھی کہ 1 دینار کے بدلے 1 دینار 7 نفع تھا، واہ، تو اصل مال تو مالکوں کو دے دیا، لیکن سب نے مل کر پورے کا پورا نفع انویسٹ کر دیا اس میں، جی، یعنی ڈونیٹ کر دیا انہوں نے جی، کہ آپ پوری تیاری کریں جی، اس دفعہ فیصلہ کن حملہ کرنا ہے مدینہ پاک پر، اور وہ چھوٹی سی جو بستی ہے اس کو دنیا سے اس دفعہ مٹا کے اس کا نام، تاکہ یہ ساری کہانی ختم ہو جائے، ہمارا جوش انتقام بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور پھر بھرپور تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے ساتھ میں گانے بجانے والی عورتیں بھی لے لی، ساتھ اپنی عورتیں بھی ساتھ، بیویاں بھی ساتھ لے کے آئے، تاکہ میدان جنگ سے بھاگنے کا جو ہے وہ خیال بھی کسی کے نہ آئے، اور اس دفعہ بس فیصلہ کن جو ہے وہ انتقام لے کے آنا ہے۔ جی، تو اس پوری قوت کے ساتھ وہ مدینہ پاک پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت یہ سارے معاملات کا پتہ چلا تو آقا کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کو مشاورت کے لیے بلایا۔ اللہ یعنی دیکھیں نا اکبر، سرکار کیا کی بات، ذرا نوازی، کیا دیکھیں بات، آقا کریم علیہ السلام کا فیصلہ صحابہ کے لیے حرف آخر ہوتا تھا، اور ہوتا بھی اللہ وحی اکبر، الہیہ کے جی، مطابق تھا، جی، جی، بالکل، لیکن شاورہم فی الامر، امر، تو کیا بات، ان کو مشورے میں شامل رکھیں۔ یعنی نبی رحمت اتنی بڑی ہستی ہو کے بھی قرآن کے مطابق ہر فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی اس کے باوجود دیکھیں اس میں ہمارے لیے دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عہدے پر یا اقتدار پر پہنچ جائے تو اس کو اپنی سوچ کو حرف آخر نہیں کہنا واہ، چاہیے، کیا بات، بلکہ کیا اپنے سے بات، چھوٹے لوگ جو ہیں ان جی، کو بھی مشورے میں شامل رکھنا بے شک، چاہیے، کہ ایک ایسی تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی بے ہے شک، کہ ہم چھوٹے ہو کر بھی ہم سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے نبی رحمت نے بلایا، اور اس میں منافقین بھی تھے، جی، جو منافق تھے عبداللہ بن ابی، وہ بھی مشورے کے اندر شامل تھا۔ اللہ اکبر، نبی رحمت علیہ السلام نے ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی،
اور سرکار مدینہ آقا کریم علیہ السلام کا جو اپنا جو مشورہ تھا، جو اپنی رائے تھی، وہ یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کریں گے، عورتوں کو قلعوں کے اندر بھیج دیں گے اور ہم خود مدینہ شہر میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، چھتوں پر چڑھ جائیں گے، گلیوں کے پیچ و خم سے ہم واقف ہیں، مشرق تو واقف نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ شہر میں داخل ہونے کی جرت نہیں کریں گے اور ہو گئے تو ہم گلیوں کے اندر گھیر گھار کے انہیں وہ عبرتناک شکست سے ان کو دوچار کریں گے کہ پھر ان کی آئندہ نسلیں بھی یہ نہیں سوچیں گی مدینہ پاک پر عمل آور ہونے کے لیے۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ تھے اور کچھ جیسا کہ سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جوشیلے تھے نوجوان، اور کچھ وہ تھے جنہیں جنگ بدر میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، شوق شہادت تھی، تو وہ کھڑے ہو گئے نوجوان صحابہ سارے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں شہادت سے محروم تو نہ رکھیے، ہم میدان میں نکل کر جنگ کریں گے، ہم میدان میں جائیں گے جی، وہاں لڑیں گے تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا زور ہے۔ تو ان کثرت کے ساتھ نوجوانوں کی یہ رائے تھی۔ مزے کی بات یہ کہ ساتھ عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی جو نبی پاک علیہ السلام کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہمیں لڑنا چاہیے، حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے اپنے شہر کے اندر۔ اب اس کے تو پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے، کیونکہ منافقین کی کچھ جو ہوتی ہیں وہ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی مکر والی چالیں تھیں۔ لیکن سرکار مدینہ آقا کریم علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کے مشورے کو اپنی رائے پر بھی فوقیت عطا فرما دی، یعنی اتنی بڑی ذرا نوازی آقا کریم علیہ السلام کی، اور بندہ پروری دیکھیں، ٹھیک ہے جی تیاری کریں، اب نکلیں گے، جا کے میدان جنگ میں کریں گے۔ اب سرکار یہ فرما کے نہ اپنے حجرہ پاک میں چلے گئے تیاری کرنے کے لیے، اور جس وقت سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو دوسرے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نوجوانوں کو زد و کوب کیا اور کہا تم نے کیا کہا ہے؟ حضور علیہ السلام کا مشورہ ماننا چاہیے تھا، ان پر وحی الہی نازل ہوتی ہے اور ظاہر ہے ان کی رائے کے مطابق ہم نے چلنا، تم نے اپنی بات درمیان میں کر دی ہے، تو یہ اچھا نہیں ہوا ہے، سرکار نے تمہارے مشورے کو مان لیا لیکن ہوا نہیں یہ ویسے اچھا۔ تو اب انہیں بھی یہ احساس ہوا کہ واقعی ہم سے جذبات کے اندر کہیں نادانی تو نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کیا اور سرکار نے اپنی رائے واپس لے لی۔ تو اب انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، سرکار ابھی باہر تشریف لاتے ہیں تو ہم کہیں گے حضور ٹھیک ہے جیسا آپ فرماتے ہیں ویسا ہی ہو، ہم نے ادھر ہی رہ کے جنگ لڑنی ہے۔ حضور تشریف لائے تو جنگی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سرکار نے اللہ اکبر زیرہ پہن، دیکھیں جلالی صاحب عبدالشکور جلالی صاحب دیکھیں، سرکار مدینہ کی ساری سنتیں بہت پیاری ہیں۔ اس وقت بھی حضور بڑے سونے لگتے تھے جب امامہ شریف سجایا ہوتا، اس وقت بھی سرکار سونے لگتے تھے جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، اس وقت بھی سرکار بڑے سونے لگتے تھے جب غار حرام کی خلوت میں اللہ اللہ کر رہے تھے، اس وقت بھی سونے لگ رہے تھے نبی رحمت جب کہ رات کی تہجد کے وقت مصلی پر رو رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں حضور اس وقت کتنے سونے لگ رہے ہوں گے جب سرکار نبی رحمت خود اپنے جسم مبارک پر جنگی لباس زیب تن کر کے نکلے۔ واہ کیا خوبصورت عقدہ آج ہمارے سامنے واضح ہوا کہ جہاں پہ ہمارے آقا علیہ السلام نبی الرحمہ ہیں وہاں نبی الملاحم بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی ہمیں ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا ہر موقع پر جو لوگ امن 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 کی رٹ لگاتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ دین اسلام کا دفاع کرنے کی جب باری آئے تو پھر تسبیح رکھ لیں، پھر تلوار اٹھائیں، یعنی تسبیح پڑھنے کا وقت اور ہوتا ہے، تلوار اٹھانے کا وقت اور ہوتا ہے، اور یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، سر پر وہ جنگ کا جو خوت تھا وہ پہنا ہے، اور تلوار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے میں حائل کی اور نیزہ سرکار کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو جس وقت سرکار اس انداز میں باہر تشریف لائے نا تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہ حضور ہم سے نا تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہ سمجھی ہو گئی ہے، لہٰذا وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، ہم نہیں جاتے، جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، اب میں نے جنگی لباس پہن لیا، اور کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ جنگی لباس پہنے پھر اتار دے، بس ابھی پہن لیا، اب تم صبر کرو، اب ہم ساتھ چلیں گے۔ تو یہ کتنے تھے جی؟ 1000 لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم کے ساتھ چلے، اور اس میں وہ منافقین بھی تھے، عبداللہ بن ابی بھی تھا اور اس کے 300 ساتھی بھی ساتھ تھے، وہ بدلے نخواستہ جا رہے تھے، یعنی کہ منافق جو ہے نا، منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ مشکل میں وہ ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، وہ ہیلے بانے کر کے نا کنی کترا جاتا ہے، ہاں وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے ویسے بہت بانے پینترے بدلے، لیکن بالآخر آدھے راستے میں جا کر، یعنی 3 میل کا فاصلہ ہے احد کا، 1.5 میل تک ساتھ چلا جی منافق، کتنی چل سکتے ہیں مشکل، منافق مشکل ہمیشہ عاشق برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تکلیفیں جو ہوتے ہیں وہ عاشق برداشت کرتے ہیں۔ عاشقی کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہاں وہ کیا بات ہے، یہ ایک عاشق کی بات ہوتی ہے کہ
جفا جو عشق میں ہو وہ جفائی، ہائے ہائے یعنی کہ محبت میں جو تکلیف ہوتی ہے نا جی وہ مزہ دیتی ہے، اور یہ مزہ منافق کو نہیں دے سکتی، منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ وہ ادھر سے کنی کترا کے اس نے وہاں جا کے اس نے کہا جی کہ میری بات نہیں مانی گی، بچوں کی بات، نوجوان لڑکوں کی بات، منڈے کھنڈے جو ہیں ان کی بات سن کے باہر نکل آئے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات، لا ہم واپس جا رہے ہیں جی۔ وہ 300 لوگ لے کر وہاں سے واپس پلٹ گیا، اب رہ گئے صرف 700۔ اب وہ 700 جو تھے وہ ستھرے تھے، وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں اللہ اس حال پر نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ خبیثوں کو طیبوں سے علیحدہ نہ کر دے، ناپاک علیحدہ، تو یہاں ناپاک علیحدہ ہوگے، جن کے دل تقوی کے ساتھ منور تھے۔ اب دیکھیں یہ جو ساتھ جا رہے تھے نا صحابہ کرام، وہ بڑا بدبخت آدمی ہے جو حضرات صحابہ کرام کی وفا پر شک کر بیٹھے جی علی صاحب دیکھیں نا۔ اب جو ابھی بھی جو احد کی جانب جو پرانا روڈ جا رہا ہے نا مدینہ پاک، جو لوگ گئے ہیں تو پھر ذرا غور سے اس روڈ پر پیدل جائیں، راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد شیخین، وہ بہت پرانی بنی اور ابھی تک اس پرانی حالت میں وہ موجود ہے۔ اس جگہ پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بندی کی نئے سرے سے، اور یہاں سرکار نے حکم فرمایا کہ بچے واپس چلے جائیں، یہاں سے جتنے بھی بچے ہیں وہ واپس چلے جائیں۔ تو یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واپس کیا تو ایک لڑکے سے تھے، ان میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ، رافع بن جندب، تو ان کی عمر تھوڑی چھوٹی تھی، سرکار نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ چھوٹا ہے اس کو واپس جانا، یہ بچہ ہے۔ تو وہ زید کر بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو جاؤں گا۔ اب جن کے بچوں کی یہ شوق شہادت ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے لوگ تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری عمر ٹھیک ہے چھوٹی ہے لیکن میرا نشانہ بہت فٹ لگتا ہے، میں تیر جو چلاتا ہوں نا وہ بہت نشانے پہ لگتا ہے حضور، تو ٹیسٹ لے رہے بے شک۔ تو کچھ صحابہ نے بھی سفارش کی حضور واقعی رافع جو ہے نا اس کا نشانہ بہت فٹ لگتا ہے جی۔ تو اس بال بوتے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع کو اجازت دے دی۔ اب باقی بچوں کو واپس بھیجنے لگے تو ایک دوسرے بچے بھی وہاں تھے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بچے تھے، ان کی بھی عمر چھوٹی تھی۔ تو یہ ضد کر کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں اگر رافع جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں گا، اگر رافع کو اجازت مل گئی تو مجھے کیوں نہیں مل رہی، میں بھی جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ تم سے تھوڑا قد میں بڑا ہے اور تھوڑا مضبوط لگ رہا ہے اور پھر وہ تیر بھی چلا لیتا ہے، تو تم بہت چھوٹے ہو، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے وہاں پر سرکار مدینہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں رافع سے زیادہ مضبوط ہوں، زیادہ دلیر ہوں، زیادہ تکڑا ہوں، حضور اگر آپ کو شک ہے نا تو آپ رافع کے ساتھ میری کشتی کروائیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا یہ کس بات پر مقابلہ ہو رہا ہے، آج لڑائی ہوتی ہے، آج آپس میں کشتی ہوتی ہے، مقابلہ بازی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ کس بات پہ ہوتی ہے؟ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اور یہ ہے اسلام اور جہاد کے لیے، دفاع اسلام کے لیے، دفاع اسلام کے لیے، یعنی کہ یہاں میری کشتی کروا لیں جی ان کے ساتھ، اگر میں نے رافع کو پچھاڑ دیا تو مجھے ساتھ لے جائیں، اگر میں جیت گیا تو سمجھ لیں گے میں طاقتور ہوں، مجھے ساتھ لے جائیں۔ کیا بات۔ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ یہ مقابلہ کس بات پہ ہو رہا ہے، جان دینے کے لیے۔ کیا ذوق شہادت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کس منہ سے میں کہتا ہوں کہ آج لوگ صحابہ کرام پہ کیڑے نکالتے ہیں جی، یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ مال غنیمت کی وجہ سے مال غنیمت جا رہے تھے، لوٹ رہے تھے، فلانا کر رہے تھے، ایسی بدبخت سوچ ایک بدبخت آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ اور باقاعدہ یہاں پر کشتی ہوئی، ان دونوں کی کشتی ہوئی، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع کو واقعی پچھاڑ دیا، زمین پر گرا دیا۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ واقعی تم میں تو بڑے زور ہے، پھر اس بات پر انہیں بھی اجازت مل گئی، وہ بھی شریک ہو گئے۔ پھر یہ چونکہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، یہاں پر ایک عظیم و شان مارکا ہوا جو جبل عینین تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر 50 تیر انداز کھڑے کر دیے، یعنی کہ حضور جہاں بہترین مبلغ ہیں وہاں ایک بہترین سپہ سالار بھی ہیں۔ بے شک سرکار کی جنگی حکمت عملیاں ایسی ہیں کہ اس کے عشر العشیر میں بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہاں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر کے یہ نصیحت فرمائی کہ ہم جنگ جیتیں ہاریں، ہم سارے شہید بھی ہو جائیں، تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ یعنی اتنی اہمیت کی عامل تھی وہ جگہ، وہ سرحد، وہ مقام، وہ جو جگہ تھی جو جبل عینین جس کو آج جبل الرومات کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تیر انداز کھڑے کیے، ہوا ایسا کہ کفار کو شکست ہو گئی، مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر زور دکھائے، شہادت کے خلفائے راشدین اس میں تھے، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس میں غسیل الملائکہ تھے جناب، اور اس میں اور بہت سارے دلیر ایسے جری صحابہ کرام تھے جنہوں نے پاؤں کھیڑ دیے کفار کے، اور یہ شکست خوردہ ہو کر اپنا سامان اور زخمی پھینک کر بھاگ گئے۔ اب یہ جب بھاگ گئے نا جی تو وہ مال غنیمت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، جو ملتا ہے مسلمانوں کو، اب وہ چونکہ بھاگ گئے ہوئے تھے تو مسلمان اب مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ یہ جتنے لوگ بھی پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے نا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب تو چونکہ جنگ فتح ہو گئی ہے، اب تو وہ بھاگ گئے ہیں، تو یہاں کھڑے ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا اور وہ بھی مسلمانوں کی مدد کرنے لگے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنے اور اکٹھا کرنے میں۔
وہاں جو ان کے امیر تھے انہوں نے بارہا کہا کہ سرکار نے منع کیا تھا نہیں جانا. تو اس جماعت کے درمیان اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ ٹھیک ہے لیکن اب تو وہ بھاگ گئے ہوئے دشمن, اب یہاں مقصد حاصل ہو گیا, مقصد حاصل ہو گیا, تو اب یہاں ٹھہر رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. جی کوئی میرا خیال ہے 15 بندے 10 یا 15 بندے رہ گئے ٹیلے پر, باقی سارے نیچے اتر آئے تھے. تو خالد بن ولید اس وقت لشکر کفار میں تھے, تو ان کی عقابی نگاہ تھی, یہ تھے تو بڑے بڑے جناب ان کی بڑا ٹیلنٹ تھا. وہ دور سے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ٹیلا اب خالی ہو چکا ہوا ہے, تو انہوں نے پلٹ کر اپنے ساتھ 100 گھوڑ سواروں کا ان کے ساتھ دستہ تھا, اور اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے, اور ساتھ سے انہوں نے اس ٹیلے پر سے حملہ کر دیا. اب یہ جو 10-15 رہ گئے تھے لیکن کم تھے, انہوں نے تیرن سے کیا لیکن وہ روک نہیں پائے. تو مسلمان بیغم تھے اپنے حساب کتاب میں کہ ہم جیت کے ہوئے ہیں, لیکن اچانک افتاد آن پڑی اور پیچھے سے ان پر مسلمانوں پر حملہ ہو گیا. بس پھر تو تتر بتر ہو گئے, کسی کو کسی کی ہوش ہی نہیں رہی, اتنا زیادہ حملہ ہوا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو فتح عطا فرما دی تھی اللہ رب العالمین نے, وہ یک دم گویا شکست میں تبدیل ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں آپ نے فرمایا نا کہ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس وقت چھوڑ دیا, اور وہ نافرمانی کی صورت میں نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس حکم کا وقت ختم ہو چکا ہوا ہے. اب صحابہ کرام سے وہ حکم سرکار کا چھوٹ گیا, تو اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دی. اور ہم جب جان بوجھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو سرکار کے فرامین ہیں, جو حکم ہے وہ چھوڑتے ہیں, تو پھر امت مسلمہ کس طرح عزت پا سکتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ شہید ہو گئے, خود سرکار زخمی ہو گئے, اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے. حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے, حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں وہ شہید ہو گئے, 70 مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہ شہید ہو گئے. حضرت امیر حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا جان ہیں, ان کو اس مارکے میں کیا خصوصیت حاصل ہے؟ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جری تھے. سرکار نے فرمایا تھا کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہے, حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے. اور کسی بندے میں یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حمزہ کے سامنے آئے, وہ اتنے بڑے شیر تھے. ہم نے دیکھے نا صحابہ کرام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی, یعنی کہ کسی بندے کے سامنے یہ جرأت نہیں تھی کہ حمزہ پر سامنے سے آ کے حملہ کرے, اور پورے میدان میں چھائے ہوئے تھے یوں حضرت حمزہ. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے. یعنی ایک وقت میں 2 ہاتھوں سے, ایک ہاتھ میں تو ڈھال ہوتی تھی, لیکن دیکھیں دائیں ہاتھ میں انسان خوب چلا لیتے ہیں, لیکن بائیں ہاتھ سے اس طرح کام نہیں لے سکتا. بیک وقت تو دونوں ہاتھوں سے کی بھی نہیں بیک وقت دونوں ہاتھوں سے آپ تلوار چلا کے لڑتے تھے, یہ آپ کی خصوصیت تھی. اور اس وحشی نے جس کو کفار نے تیار کر رکھا ہوا تھا, اور وہ اس انتظار میں تھا, اس نے پتھر کے نیچے چھپ کر نیزے کی جو ہے جو چھوٹا نیزہ ہوتا ہے اس کی وار کی حضرت حمزہ کو ناف کے نیچے وہ نیزہ لگا, تو جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے. اور پھر آپ کا پھر مسئلہ ہوا, ناک کان کاٹے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی تار حضرت حمزہ کے میت پر روتے رہے. تو اس حوالے سے غزوہ احد کے جو ہم کہہ سکتے ہیں نا جی سرخیل ہے نا جی شہداء میں سے سید الشہداء ہیں, وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. بہت اچھا, بہت اچھا. اس حوالے سے کہ ایک جاندار چیز کے ساتھ محبت کرنا تو ایک طبی کیفیت بھی ہے, ایک طبی اعتبار سے انسان کا لگاؤ بھی بنتا ہے. جی جی. لیکن یعنی جس چیز کا احساس ہو, کیفیات ہوں, اس سے تو محبت کی جا سکتی ہے, وہ تو ایک انسان کا ذوق بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن پہاڑ ہے, ایک پہاڑ ہے دیکھیں اس اور اس پہاڑ ہے بھی بے جان. بالکل. تو اس کے ساتھ اب بھی دیکھیں جب ہمارے بہت سے لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں تو ایک لگاؤ ہوتا ہے, بالکل ایک تڑپ ہوتی ہے, عاشق کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے, بس میں دیکھوں ہی دیکھوں. بلکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا جی, کھڑے ہو کے سامنے اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جذبہ, یہ کیفیات کیوں ہیں؟ مطلب ایک بے جان چیز ہے, پہاڑ ہے, اس کے ساتھ آج ہم مسلمانوں کے اتنے جذبات کیوں ہیں, اتنی محبت اور اتنی سرشاری کیوں ہے آخر؟ دیکھیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب پہاڑ ہے. جی, محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. حضور نے فرمایا نا جبل احد یحبنا ونحبہ, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو جو حضور کا محب بھی ہو اور حضور کا پھر خصوص محبوب بھی ہو, دیکھیں غلاموں کے لیے معیار حضور علیہ السلام کی نسبت ہے. جی بہت اچھا. یہ بتائیے کہ پہاڑ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ ظاہر ہے دیکھیں کائنات کی ہر شے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. کیا بات. سرکار نے فرمایا کہ میں اس
پتھر کو اب بھی جانتا ہوں، جب مکے کی گلی کے کونے میں تھا تو میں اس کے پاس سے گزرتا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا. اور سرکار فرماتے ہیں سرکش انسانوں اور جنات کے علاوہ دنیا کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اس حوالے سے نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، وہ کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور اس سے بے خبر نہیں ہوتے. دیکھیں اب پہاڑ ہے، بتا تو نہیں سکتا، پتھر ہے، لیکن وہ محبت کر رہا ہے تو حضور کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے محبت اعلان بھی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے سے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ایک پہاڑ ہو کے اگر کوئی محبت کرے اور پھر بدلے میں حضور بھی اس سے محبت کر رہے ہیں. اس میں مان یہ بھی درس ہے کہ اگر کوئی بندہ حضور سے محبت کرے تو حضور خالی نہیں چھوڑتے، بدلے میں سرکار بھی اس سے محبت فرماتے. اور ایک پہاڑ سے محبت کی جا سکتی ہے واپسی پہ، بالکل. تو پھر جو انسان ہے پھر اشرف المخلوقات ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر بٹے سے محبت کی جا سکتی ہے تو بندے سے کیوں نہیں کی جا سکتی. کیا بات، بہت اچھا جی. تو ناظرین 16 شوال مکرم کے اعتبار سے آج کی ہماری خصوصی نشست تھی، اور یقین ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام بہت ہی اچھا لگا ہوگا. افکار علوی پیج پہ انشاءاللہ یہ لائیو ہوگا، بلکہ اس کو ہم نشر کر دیں گے. آپ احباب سے ہماری گزارش ہے انشاءاللہ اس حوالے سے جتنے بھی ایام ہوں گے اس میں ہم آپ کی خدمت میں اپنے جو کلمات تحسین ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تو غزوہ احد کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اس کی اہمیت و افادیت کے بارے میں، اور پھر جبل احد کے بارے میں آج کی ہماری گفتگو تھی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کی محبتوں کا ترجمان حافظ عبدالشکور جلالی. وسلام.